الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج پیش کی جانے والی روایت پہلی روایت میں ایک ایسی ذمہ داری کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے. کوئی شخص چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، حکمران ہو یا عام فرد ہو، ہماری طرح کا کوئی عام زندگی گزارنے والا شخص ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے اس نظام میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہے. ہمارے ہاں چھوٹے سمجھتے ہیں کہ بڑوں سے جواب دہی ہوگی، عوام سمجھتی ہے کہ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا، عورتیں سوچتی ہیں کہ مردوں سے سوال جواب ہوں گے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑوں سے بھی پوچھا جائے گا، چھوٹوں سے بھی پوچھا جائے گا، مردوں سے بھی سوال ہوگا، خواتین سے بھی سوال ہوگا، حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا، عوام الناس سے بھی سوال ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ایک چرواہا ہے، ہر شخص کا ہے، پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس میں شامل ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے، اور ہر چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا.
یہاں مثال چرواہے کی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہر پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے بھی چرائی ہیں۔ اگر اس روایت کو اس روایت سے ملا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم بات سمجھیں۔ انبیاء نے کیوں چرائی؟ مطلب ایک پیغمبر چرا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ان کا روزگار تھا۔ دوسرا چرا رہا ہے، مطلب کوئی بکریاں چرا کے روزی کمائے گا، کوئی تجارت کر کے کمائے گا، کوئی اور کوئی ضرورت کا طریقہ اختیار کر لے گا۔ لیکن ہر ایک پیغمبر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس نے بکریاں چرائیں ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ یہ جو ریوڑ ہے بکریوں کا، غلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ چروائے کے بعد امانت ہوتا ہے، اس کی اپنی بکریاں نہیں ہوتی، ہوں گی ایک آدھ اس سے بھی رکھ لی، کچھ پیسے ویسے آ گئے تو عام طور پر اس کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اور بکریوں کا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگتی۔ تو چروائے کی دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو امانت لے کر امانت کی طرح صحیح سالم جیسے لیا ہے ویسے شام میں گھروں کو لوٹا دے، اور دوسرا یہ کہ ان کو بکھرنے سے بچائے، منتشر ہونے سے محفوظ رکھ کے، اکٹھا رکھ کے ان کو جیسے اکٹھا لے کے آیا ویسے شام تک ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرے۔ انبیاء کرام کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ جب تک امت ان کے پاس ہے وہ اس کو جمع کر کے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اخلاق کی، کردار کی، ان کے عقیدے کی، ان کے معمولات کی، ان کے معاملات کی، اور اس کے بعد جب ان کی زندگی کی شام ہونے لگتی ہے تو وہ پورے کا پورا ریوڑ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی مثال میری اور آپ کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے کہ پیغمبروں کا کام تو پوری امت کو سنبھالنے کا ہے، لیکن ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں بھی ہمیں وہی پیغمبرانہ طریقہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہیں یا ذمہ دار ہیں یا سربراہ ہیں خاندان کے، تو ہمارے گھر میں کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ خواتین ہوں گی، کچھ بچے ہوں گے، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اللہ کے بندے اور بندی کی حیثیت سے سنبھال کر رکھیں، محفوظ کر کے رکھیں، جوڑ کر رکھیں، منتشر ہونے سے خاندان کو بچائیں، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تعلیم، ان کے کپڑے لتے، ان کے خوراک، ان سب چیزوں کا، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو جب زندگی کی ہماری شام ہو رہی ہو تو ہم اللہ کے حوالے کریں۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری پوری کریں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں اعزاز ہوگا، یقیناً اللہ کے ہاں ہم فضل اور کمال اور اعزاز اور انعام کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ دنیا میں رہتے ہوئے ذمہ داری ہے، یعنی اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اس کے ریوڑ کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہاں تک بھی آپ فرماتے تو بات واضح تھی، لیکن کوئی ہمارا جو ذہن ہے وہ اپنے لیے چور راستے تلاش کرنے کا ماہر ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، ہم راستہ کوشش کرتے نکل جائیں، اس میں ہم نہیں آ رہے، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آرڈر ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو فلاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر ایک ایک کو الگ الگ بھی بیان کر دیا ہے، تاکہ کوئی اگر اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر کے بچ نکلنے کی راہ تلاش کرنا چاہے تو نہ نکل سکے، نہ بھاگ سکے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والامیر راعٍ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ حکمران راعی ہے، چرواہا ہے، یا ہمارا امیر ہے، ہمارا سربراہ ہے، اس نے ذمہ داری پوری کرنی ہے، ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اللہ کا جواب دہ ہوگا، یہ تو سب مانتے ہیں، بلکہ بڑا زور شور کے ساتھ ہم بیان بھی کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ جو جس قدر اس نظام میں زیادہ ذمہ داریاں رکھتا ہے، جو اس نظام میں جس قدر زیادہ مقام رکھتا ہے، جو اس نظام میں زیادہ سہولتیں رکھتا ہے یا وسائل رکھتا ہے، وہ اللہ کا اتنا ہی قابل گرفت ہے، اتنا ہی اس کو اللہ کا جواب دہی کرنی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عہدے اور منصب حاصل کرنے کی ہوس نہ رکھو، عہدے مت مانگو، منصب مت مانگو، اس لیے کہ جب منصب آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کے یہاں جواب دہی بھی آئے گی، مسئولیت بھی آئے گی، پھر اس میں پھنس جاؤ گے۔ اگر اللہ خود عطا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ توفیق بھی عطا کرے گا، لیکن اب خود مانگو گے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ وہ ہمیں عطا بھی کر دے اور اللہ میں چھوڑ بھی دے کہ اگر تم نے مانگا ہے تم جاؤ نمٹو، لیکن جب اللہ عطا کرے گا تو یقیناً انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع بھی ہوگا اور اس رجوع کی برکت سے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس میں سرخرو فرمائیں گے۔ تو پہلی بات کیا فرمائی کہ والامیر راعٍ، امیر راعی ہے۔ دوسری بات فرمائی والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، ہر فرد راعی ہے، ذمہ دار ہے، سربراہ ہے اپنے گھر والوں کا۔ ہر شخص ایک کنبہ چلا رہا ہے نا، چھوٹا بڑا صحیح، ہر ایک کے کو اللہ نے موقع دیا ہے، وہ اس یونٹ کا، چھوٹے سے حصے کا، چھوٹے سے ٹکڑے کا راعی ہے اور اسی حیثیت سے مسئول ہے، وہ چرواہا ہے اور اللہ کے یہاں اس نے اس کی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ بھی ایک منصب ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے عطا کی ہے تو اس کا جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہے، مرد راعی ہے، مرد تو دن میں گھر پہ نہیں ہوتا، وہ کسان ہے تو کھیتی باڑی میں مصروف ہے، تاجر ہے تو اپنی تجارت میں مصروف ہے، صنعت کار ہے تو اپنی فیکٹری میں مصروف ہے، اور ملازم ہے تو ملازمت کر رہا ہے، دن میں تو اپنے کمانے کھانے کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو اس کے حالت میں اس کے گھر کی، اس کے عزت کی، اس کے ناموس کی، اس کے مال و دولت کی جو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی ذمہ داری تو عورت پر ہے، وہ گھر کی مالکن ہے اور اس حیثیت پہ چونکہ مالکن ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں منصب اور ذمہ داری کے بغیر مسئولیت نہیں ہے، ذمہ داری اور منصب کے بغیر کسی کے اوپر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ ایک طرف ذمہ داری دی جاتی ہے، منصب دیا جاتا ہے، دوسری طرف پھر اس سے اس ذمہ داری اور منصب کے مطابق اس پر کچھ فرائض عائد کیے جاتے ہیں۔ حکمران ہے تو وہ پورے ملک کا حکمران ہے تو پورے ملک کی جواب دہی ہوگی، مرد ہے تو وہ ایک چھوٹے سے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہے، اور اگر ایک خاتون ہے تو وہ اسی گھر میں اس مرد کے غیر موجودگی میں پورے گھر کے یونٹ کی ذمہ دار ہے، میں نے کہا مالکن ہے، اس سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو جو جیسے مرد کی ذمہ داری ہے پورے گھر کو چلانا، اسی طرح خاتون کی بھی ذمہ داری ہے کہ مرد کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی امانتوں کا، اس کی عزت کا، اس کے مال کا، دولت کا، اس کے گھر کا، اس کے بچوں کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، ان کی پرورش کرنا اور ان کو صحیح مقام پہ صحیح وقت میں استعمال کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، ان میں سے دوبارہ دہرایا ہر ایک راعی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک شخص راعی ہے، چرواہا ہے یا منصبدار ہے، ذمہ دار ہے، اور اسی حیثیت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو پوچھنے کے لیے پہلی چیز ذمہ داری دینا ہے، دوسری چیز اس ذمہ داری کو اگر انسان پورا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اعزاز کا مستحق بھی ہے اور اپنی ذمہ داری اور منصب کا حقدار بھی ہے۔ لیکن ایک شخص اس ذمہ داری پر فائز ہونے کے باوجود ان فرائض کو ادا نہیں کر پاتا، ان فرائض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، تو اس صورت میں پھر اس سے ظاہر ہے چونکہ اس نے ذمہ داری لی، ذمہ داری کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا، اپنے فرائض سے سبکدوش عہدہ برا نہیں ہو سکا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے اس مرحلے میں قابل گرفت ہوگا۔ یہاں ایک اور چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ تمام ذمہ داریاں جو بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے،
باپ کے لیے، ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، یہ حقوق العباد میں سے، اس کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو کرے۔ اگر کوئی شخص مرد ہے، ایک گھر کا، خاندان کا یونٹ اس کے ذمہ ہے اور وہ اس کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھتا، اپنے بال بچوں کا خیال نہیں رکھتا، اگر اس کے پاس کوئی ملازم ہے تو ان کا خیال نہیں رکھتا، تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کی تلافی نہ نماز کر سکتی ہے، نہ روزے کر سکتے ہیں، نہ اعتکاف کر سکتے ہیں، نہ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کسی کو توفیق دے، بلکہ سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ کے گھر کے بار بار زیارت کریں، لیکن اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کو حج مبرور نصیب ہو گیا، عرفہ کے میدان میں وقوف اللہ نے قبول کر لیا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ جتنے مرضی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حقوق العباد کا اختیار ہی اللہ نے ان صاحب حقوق کو دے دیا ہے جن کا حق ہے، اللہ نے اپنا حق ان کے حوالے کر دیا، اس لیے وہ جتنے چاہے عبادتیں کر لے انسان، جتنے چاہے سجدے کر لے، جتنے چاہے اللہ کے دربار میں خیر اور خیرات کے پہلو، مال و دولت کے نذرانے پیش کر دے، وہ حق، وہ فرض جو خاندان کا، افراد کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، بیوی کا، بچوں کا خدا نہ خواستہ ہمارے ذمہ رہ گیا، وہ قیامت تک ادا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں انصاف تو ہے، اس کا حل یہ ہوگا اللہ کے ہاں کہ پھر جب ہمارے ذمہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے قیامت کے حساب کتاب میں کچھ حقوق دوسروں کے نکل آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لینا شروع کرے گا جن پر ہم یہاں اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو سجدے کیے ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو لوگوں کی ضرورتوں میں ان کا ہاتھ بڑھایا ہے، وہ سب نیکیاں جسمانی ہوں، بدنی ہوں، مالی ہوں، وہ تمام نیکیاں ایک ایک کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گی، اور میں سے بھی جو قبول ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں علم کہ ہمارے وہ سجدے جو اللہ کے دربار میں ہم جیسے چاہیں کر رہے ہیں وہ قبول کتنے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے لیے جتنے ہم نے روزے رکھے ہیں وہ قبول کتنے ہو رہے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو دکھا کر ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جب ان قربانیوں کا، نیتیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ ہم سب کی نیتوں کی حفاظت فرمائے، جب وہ قربانیاں لوگوں کے سامنے بڑی بڑی روشن قسم کی راہداریوں میں کھڑی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ انسان کے ذہنوں میں بدگمانیوں کا تصور تو آئے گا۔ تو یہ ساری عبادتیں اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب اللہ کے دربار میں قبولیت اختیار نہ کر لے، اور وہ قبول عبادتیں، مقبول عبادتیں اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے ذمہ اللہ کے بندوں کے حقوق رہ گئے، ایک ایک کر کے لے لی جائیں گی، اور ہم سے لے کر دوسروں کو جن کے حق ہم نے کھائے تھے دے دی جائیں گی۔ عین ممکن ہے کہ بہت عبادت گزار ہم لوگ بھی اللہ کے دربار میں اس وقت خالی ہاتھ رہ جائیں جب ان کے سامنے ایسے حقوق کہ ادائیگی نہ کرنے کے کیسز آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری نیکیاں عطا کر دے۔ تو دنیا میں جہاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پاس کرنا چاہیے، وہیں سب سے بڑی چیز جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئولیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے یہاں جواب دہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے حقوق العباد ہیں، بندے ہیں، ان کے حقوق ہیں، چھوٹے بڑے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اللہ نے منسلک کر دیے ہیں، ان کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقوق پہچاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔